یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2699، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، اس میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے اس کا کوئی غم ٹال دیا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سیلاب ہی آیا ہو، یہ عام ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو معاذ اللہ، کوئی آندھی آئی ہو، زلزلہ آیا ہو، اور کوئی مسئلہ بن گیا ہو اس کے ساتھ، کوئی ایمرجنسی حالات، کوئی غم اس پہ آیا ہوا ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اختیار میں ہے اس کو ٹالنا، یعنی اختیار میں ہے کہ وہ زخمی ہے اس کو پٹی لگوانا جا کر، اختیار میں ہے وہ گرا پڑا ہے اس کو اٹھانا، اختیار میں ہے وہ بھوکا ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اسے جا کے کھانا کھلا دینا۔ من نفسا، جس نے دور کیا کسی مومن سے اس کی کسی مشکل کو، جو دنیا کی مشکلات ہیں، دنیا کی ہیں، تو اسے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ اس سے جس نے یہاں کسی سے تعاون کیا ہے اس کی آخرت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل ٹال دے گا، اور یہ بڑا فائدے کا سودا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ آخرت کی مشکل 10 کروڑ سے بھی نہ ٹلے اگر بطور فرض تمہارے پاس ہو قیامت کے دن، اور دنیا میں وہ جس بندے کی مشکل بنی تھی وہ 10 روپے سے ٹل جائے، تو 10 روپے سے وہ مشکل ٹال کے وہ 10 کروڑ سے بھاری مشکل ٹلوا لینا، تو یہ کتنی عقل مندی ہے اور کتنا فائدہ ہے، اور کتنا اس کے لیے مفید ہے جس نے اس کو 100 روپیہ دے کے پٹی لگوائی ہے یا اس کی سیلاب میں مدد کر دی ہے، اس نے تو تھوڑا سا کام کر کے اپنا بڑا کروا لیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ 10 ارب خرب سے بھی وہ نہ ٹلتی قیامت کے دن، کہ کوئی کہتا ہے رب اتنا قبول کر لے اور مجھے یہ چھوٹ دے دے، تو نہ ملتی، لیکن یہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا تھوڑے سے پیسے لگا کر بھی، اس سے قیامت کی مشکلوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل اللہ ٹالے گا۔ یہ سرکار ضمانت دے رہے ہیں اپنی امت کے لحاظ سے کہ جس نے کسی مومن کے ساتھ تعاون کیا تو یہ تعاون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رب ذوالجلال اس مصیبت ٹالنے والے سے، جس نے ظاہری چھوٹی سی مصیبت اس کی ٹالی ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا تعاون کرے گا، اتنی بڑی اس کی مدد ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ لفظ ہیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس بندے نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے لیے آسانی بنائی، اب مشکل میں پھنسا ہوا ہونا اس کی لاکھوں صورتیں ہو سکتی ہیں معاشرے میں، یعنی اس میں ایک بڑی اب ہمارے سامنے اجتماعی طور پر اتنے لاکھوں لوگوں کی ہے، لاکھوں کروڑوں کی، جس نے اس بندے کو آسانیاں دیں، کسی لحاظ سے آسانیاں دیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں بنائے گا، کہاں کہاں فی الدنیا والآخرہ، صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی آسانیاں بنائے گا۔ یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میرا کاروبار بند ہو گیا ہے اور بندش بڑی ہے اور میرے ارد گرد دائرہ تنگ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے وظائف بھی ہیں سچے، جھوٹے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہ تم جتنا کر سکتے ہو ڈھونڈ کے معاشرے میں کسی اس بندے کی کہ جس کا بند رستہ تم کھول سکتے ہو، جس کے لیے آسانی تم پیدا کر سکتے ہو اس کے معاملات میں، تو تمہاری تو تھوڑی سی طاقت ہے، کرو گے تو وہ احکم الحاکمین اپنی قدرت تمہاری طرف متوجہ کرے گا اور تمہارے رستے بند وہ کھولے گا اور تمہارے لیے وہ آسانی پیدا کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسر اللہ علیہ، اللہ اس پہ آسانیاں کرے گا، یہ ضمانت سرکار دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس میں ساتھ دنیا بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا منظر تمہیں نظر آگا، دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا اس کا،
اور ساتھ ہی یہ فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اگرچہ دنیا کا فائدہ ایک لحاظ سے بندے کو ہے کہ یہاں کچھ ملے تو مجھے پتہ چلے، اور میں یہاں خود اتنا ہوں مجبور، تو دنیا میں بھی ملے گا، اور اصل بڑا فائدہ تو آخرت کا ہے کہ جہاں کروڑوں امریکہ کی حکومتیں مل کر اتنی سی آسانی بھی نہیں بنا سکتی، اور وہاں اللہ کی حکم سے آسانی بنے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں بنا دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی دنیا میں، اللہ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ مثلا آج کوئی بندہ سیلاب زدگان کی مدد میں گھنٹہ گزارتا ہے، کوئی 10 گھنٹے گزارتا ہے، کوئی کسی کیمپ پہ بیٹھا ہے، کوئی جا کے تقسیم کر رہا ہے، کسی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس میں، کوئی پھر پانی میں ڈوب کے ان کی ساتھ پانی میں جا کے مدد کر رہا ہے، تو اپنے لیے اسے کیا مل رہا ہے؟ تو حدیث کا خلاصہ ہے وہ جتنی بھی ان کے لیے کرے، اسے جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بالکل تھوڑا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو لفظ عون سے اعانت ہے، اس مجاز کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر اطلاق جائز نہ ہوتا تو سرکار اطلاق نہ فرماتے، کہ جب تک تم اپنے مومن بھائی کی عون میں ہو، اب عون میں ہونا یہ جائز ہے تو پھر ہی فرمایا، اگر مطلقاً نستعین عبادت کی طرح ہو تو پھر تو ان لفظوں پر بھی اعتراض ہو جائے۔ تو عبادت مدد اور عبادت میں فرق ہے، عبادت مجازی بھی کسی کی جائز نہیں، لیکن اعانت جائز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تک تم، جس وقت تک، گھنٹہ، 10 گھنٹے، 10 دن، مہینہ، جتنی دیر تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہو، اللہ تمہاری مدد میں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پرافٹ ہے کہ اپنی اس کی صلاحیتیں تو چھوٹی سی ہیں، اس نے اپنا مدد کا وزن بھائی کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ کی مدد اس کی طرف آ گئی۔ اور یہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما کان العبد، جب تک، جتنے مہینے، جتنے سال، جتنے منٹ، جتنے گھنٹے، ما کان العبد فی عون اخیہ، اپنے بھائی یعنی وہی مسلم بھائی کی مدد میں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو اللہ اس کی مدد میں، اس کی کوئی کمی نہیں، یعنی وہ چاہے تو سیلاب آئے ہی نہیں، اور آئے تو کوئی ڈوبے ہی نہیں، اور اگر ڈوبنے لگیں تو وہ کن کہے تو ساری بستیاں خشک ہو جائیں، پانی سب چھٹ جائے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کوئی کمزوری نہیں، اس کا ایک امر کن کافی ہے، یعنی جتنا دے وقت کن کہنے میں لگتا ہے لفظ کن، اس سے تھوڑے میں وہ سب کی مشکل حل کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن وہ بندوں کی مشکل حل کریں، ادھر تھوڑا سا کریں گے مجھ سے زیادہ لے لیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جن پر سیلاب نہیں آیا ہوا ان کا فائدہ اس میں زیادہ ہو رہا ہے کہ ادھر 10 روپے دیں گے، 10 منٹ دیں گے، تھوڑا سا وقت نکالیں گے، اور اللہ کی قدرت جس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ لفظ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں ہے، ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ تو یہ جو یہ کہتا ہے کہ میری مدد نہیں اللہ کی طرف سے ہو رہی، تو اس کا بھی یہ نسخہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ مفہوم بنتا ہے کہ ایک بندے کو جب پتہ چلے کہ فلان مدد کا محتاج ہے تو وہ جلدی کرے کہیں کوئی دوسرا اس کی کر جائے، کہ جو کچھ مجھے ملنا تھا، اتنی مجھے ضرورت قیامت کو، وہ دوسرا کوئی نہ لے جائے۔